جنت اور جہنم پر ایمان۔ اصول نمبر 49 والجنت والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء الرسول الله دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار۔ جنت اور جہنم دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان کو پیدا کر دیا گیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، میں جنت میں داخل ہوا، وہاں میں نے ایک محل دیکھا اور میں نے کوثر دیکھا، اور میں نے جنت میں جھانکا تو زیادہ تر وہاں کے رہنے والے ایسے تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو وہاں ایسا تھا جو یہ سمجھتا ہے کہ جنت اور جہنم ابھی پیدا نہیں کی گئی، وہ قرآن اور رسول اللہ کے فرامین جھٹلانے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ جنت اور جہنم پر ایمان بھی نہیں رکھتا۔ جنت اور جہنم کی پیدائش سے متعلق مختلف الفاظ واقع معراج والی احادیث اور سورج گرہن لگنے والی احادیث میں آتے ہیں۔ مثلاً سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں جنت میں داخل ہوا، میں نے وہاں موتیوں کے ہار دیکھے اور اس کی مٹی کستوری کی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگوں نے مجھے پیچھے ہٹتے دیکھا، اس وقت میں نے جہنم کو دیکھا تھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا ہے۔ میں نے جہنم میں عمر بن لہا کو دیکھا، یہ وہی آدمی ہے جس نے ساڑ کی رسم جاری کی تھی۔ صحیح بخاری۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا یا مجھے دکھایا گیا کہ میں نے جنت کی ایک خوشی کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر میں نے آگ کو دیکھا، اس دن جیسا خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، نیز میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو ہی دیکھا۔ صحیح بخاری۔ سیدنا عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں اکثر لوگ فقیر و محتاج قسم کے لوگ تھے، میں نے جہنم میں جھانکا تو وہاں اکثر عورتیں تھیں۔ صحیح بخاری۔ ان چند احادیث کے علاوہ بھی بکثرت ایسے احادیث ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو دیکھا تھا، یعنی اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ جنت اور جہنم کو پیدا شدہ اور موجود حالات میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، وگرنہ جس چیز کو ابھی پیدا ہی نہیں کیا گیا اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں کو پیدا کر دیا گیا ہے اور وہ دونوں اب بھی موجود ہے۔ قرآن مجید کی جن آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کی پیدا کر دیا گیا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے، اعدت للمتقین، آل عمران آیت نمبر 133، جنت کو پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ دوسری آیت کریمہ اعدت للکافرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 24، جہنم کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور آگ برحق ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کے کرم و احسان کا گھر ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو جنت کا گھر انعام کی صورت میں دے گا، جبکہ آگ اس کی رسوائی کا مقام ہوگی کہ آگ میں اپنے دشمنوں پھینک کر عذاب میں مبتلا کرے گا۔ جنت اور جہنم ایسے نیک و بد لوگوں سے بھر جائیں گے۔ قرآن مجید جنت اور جہنم کے تذکروں سے اور ان میں حاصل ہونے والی نعمتوں اور سزاؤں کی تذکرے سے بھرا ہوا ہے۔ جنت اور جہنم آج بھی موجود ہے۔ فرمایا اعدت للمتقین، جنت کو پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نیز فرمایا اعدت للکافرین، جہنم کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، یعنی شکل و صورت اور وجود کے اعتبار سے موجود ہے۔ فرعون کی آل و اولاد کے متعلق فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، سورہ المومن آیت نمبر 46،
انہیں روزانہ صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف وغیرہ کے موقع پر جنت اور جہنم کو دیکھا تھا، نیز جنتی اور جہنمی کو بھی دیکھا اور ان کے اوصاف و نشانیاں بھی بتائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی حقیقی طور پر جنت اور جہنم دونوں موجود ہے۔ ایسے دلائل بھی بہت زیادہ ہے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہیں گے، یہ فنا اور ختم نہ ہوں گی، نیز ان میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی ہمیشہ موجود رہے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، سورہ توبہ آیت نمبر 21-22۔ جنتوں کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، یہ لوگ بھی اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ نیز فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 37، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، انہیں جہنم سے باہر نہیں نکالا جائے گا اور انہیں ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ جنت اور جہنم مخلوق ہے اور اس وقت موجود ہے، یہ بھی آخرت کے دن پر ایمان لانے سے متعلق ہے، یعنی یہ ایمان کی جنت اور جہنم اس وقت بھی موجود ہے اور پیدا شدہ ہے۔ یہ عقیدہ فلاسفہ اور معتزلہ وغیرہ کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے روز پیدا کرے گا، اس وقت یہ موجود نہیں، جبکہ واضح احادیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ جنت میں داخل ہوئے اور آپ نے فلاں فلاں دیکھا اور آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی، آپ نے اس میں فلاں فلاں چیز دیکھی، یہ دلیل ہے یہ دونوں موجود ہے اور انہیں پیدا کر دیا گیا ہے، قیامت کے دن صرف انہیں نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، سورہ الشعراء آیت نمبر 91۔ جنت کو پرہیزگاروں کے لیے مزین کیا جائے گا اور جہنم گمراہوں کے لیے بھٹکائی جائے گی، یعنی قیامت کے دن گمراہوں کے لیے جہنم بھڑکا کر ظاہر کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی، قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کی 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ توحید پرست کا نماز جنازہ، اصول نمبر 50۔ ومن مات من اہل القبلة موحد يصلي عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب اذنب صغيرا كان او كبيرا امره الى الله تعالى۔ بیت اللہ کو قبلہ ماننے والا جو موحد فوت ہوگا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے لیے استغفار کیا جائے، اس کے استغفار سے حجاب یعنی انکار نہ کیا جائے، کسی صغیرہ کبیرہ گناہ کی ارتکاب کی بنا پر اس کی نماز جنازہ نہ چھوڑی جائے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اس شخص کی نماز جنازہ پڑھو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو۔ مجموع الزوائد، شیخ البانی نے ارواء الغلیل میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ جو اسلام میں داخل ہو کر اس کا اظہار کرے وہ مسلمان اور موحد ہے۔ ان میں سے جب کوئی فوت ہوگا ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اگرچہ اس کے گناہوں کا ہمیں علم بھی ہو، بشرطے کہ وہ گناہ انسان کو کافر یعنی ملت اسلام سے خارج نہ کرنے والی ہو۔ ایسے گناہ جو انہیں ملت اسلام سے خارج کر دے، مثلاً ہمیشہ نماز چھوڑنا۔ اسی طرح نفاق بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، جب ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تم ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور ان کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 48۔ یہ لوگ بلا شبہ منافق ہے، ان کا نفاق واضح اور معروف ہے، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔
گناہگار کے لیے دعائے مغفرت، جن کا معاملہ مشکوک ہوتا صحابہ کرام ان کی نماز جنازہ اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ نماز جنازہ نہ پڑھتے کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض منافق کے نام بتائے تھے۔ البتہ باقی مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، گو ان میں کچھ کوتاہیاں یا نافرمانیاں بھی ہوں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے ان کے گناہ اسلام سے انہیں خارج نہیں کرتے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ گناہ گار ہی دعا کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ اس سے کچھ گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ وہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے لیے رحمت الہی کی دعا کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ بدعتیوں کے لیے مرنے بعد دعا کرنا، البتہ کفر یا بدعات کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں۔ سلف صالحین بدعت کی دعویوں کو کافر قرار دیا ہے، مثلا جہمیہ وغیرہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رافضیوں کی کافر ہونے میں کوئی شک نہیں کہ وہ کتاب و سنت اور صحابہ پر عیب لگاتے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے کیونکہ وہ ان سبب تک پہنچ گئے ہیں جو انہیں کافر بنا دے۔ مزید یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں اور حوادثات اور مصیبتوں میں اہل بیت کو پکارتے ہیں۔ مشرک وہ ہے جس کا شرک نظر آئے، قبر پرست یا صوفی سب ایسے جیسے ہے، اس لحاظ سے یہ مسلمان اور موحد نہ ہوں گے، ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ بھی بعض نافرمانوں یعنی جس نے خودکشی کی یا مال غنیمت کی خائن جیسے گناہ گاروں کو ان کے گناہ پر ڈانٹنے کے لیے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھتے، لیکن ان لوگوں کو ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت دیتے، حتیٰ کہ اگر ان میں خودکشی جیسا مجرم کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ مسلمان ہے، ان میں سے کوئی بھی اسلام سے خارج نہیں۔ والحمد للہ وحدہ وصلواتہ علی محمد وآلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو اکیلا ہے، اور ہر طرح کے درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر ہو۔ یہاں شرح مکمل ہوئی۔ وصلی اللہ